والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين۔ سورۃ الانفال مدنی سورت ہے، پوری کی پوری ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، اور غزوہ بدر کے موقع پر جب جنگ ختم ہو گئی تھی اور مال غنیمت کی تقسیم میں کچھ اختلاف رائے سامنے آیا تھا، تو اس کے جواب میں یہ شروع کی آیتیں نازل ہوئیں، اور غزوہ بدر کے جو احوال پیش آئے ان کا تذکرہ بھی اس صورت میں ہے۔ اس صورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ کفار و مشرکین پر بطور سزا کے جو یہ غزوہ ہوا اس کا تذکرہ ہے، اور اہل ایمان پر جو انعام ہوا اللہ کی طرف سے اس کا تذکرہ اس صورت کا مرکزی مضمون ہے۔ انفال نفل کی جمع ہے۔ اصطلاح میں 3 قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو عام طور پر کتب میں ہمیں پڑھنے کو بھی ملتے ہیں اور بسا اوقات ہم ان کو سنتے بھی ہیں۔ ایک ہے یہی انفال، ایک ہے غنیمت، اور ایک ہے مال فی۔ سورہ حشر میں جس کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے کہ ما افاء اللہ علی رسولہ، جو اللہ نے بطور فی کے مال اپنے رسول کو عطا کیا، تو یہ تینوں جو الفاظ ہیں ان کے معانی میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے، لیکن ایک دوسرے کے قریب قریب معانی ہیں، تو ایک کا استعمال دوسرے کے اندر ہو جاتا ہے۔ انفال نفل کی جمع ہے۔ نفل لغت میں تو کہتے ہیں زائد چیز ہو، جو چیز زائد ہو، اضافی چیز ہو، اس کو نفل کہا جاتا ہے۔ مال غنیمت کو نفل کہا جاتا ہے، اور اس کے کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں قتال اور جہاد کا جو فریضہ ہے اس میں ایک زائد چیز ہے، جو قتال کرنے والوں کو، جنگ کرنے والوں کو اللہ عطا فرماتے ہیں، اس لیے اس کو نفل کہہ دیا جاتا ہے۔ یا بعض حضرات نے یہ کہا کہ غنیمت کو نفل کہنے کی وجہ یہ ہے کہ مال غنیمت اس امت سے پہلے جتنی امتیں آئیں ان کے لیے خود استعمال کرنا حلال نہیں تھا۔ ان کو حکم یہ تھا کہ دشمن سے جنگ کی صورت میں تمہیں فتح حاصل ہو اور جو غنیمت ملے، جو مال ملے، اس کو جمع کر کے کسی کھلے میدان میں یا کسی اونچی جگہ پر رکھ دو۔ آسمانی آگ آ کر اس کو کھا لیا کرتی تھی، لیکن خود کسی کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ مجھے جو چند امتیازات دیے گئے ان میں ایک یہ ہے کہ احلت لی الغنائم ولم تحل قبلی او کما قال، کہ میرے لیے غنیمتوں کو حلال کیا گیا، مجھ سے پہلے یہ حلال نہیں تھا۔ اس امت کو اللہ نے یہ ایک زائد انعام عطا فرمایا پچھلی امتوں سے، اس لیے اس غنیمت کو نفل کہہ دیا جاتا ہے۔ اور فقہاء کی اصطلاح میں نفل مختلف چیزوں پر بولا جاتا ہے۔ یوں کہیے کہ اس کی مختلف صورتیں ہیں جس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ مسلمانوں کا امیر اور خلیفہ یا سپہ سالار جنگ کے موقع پر اعلان کرے کہ جو شخص جس کافر کو قتل کرے گا اس کافر کا مال اس کو دیا جائے گا، یعنی غنیمت کی تقسیم میں جو حصہ ہے وہ تو الگ ملے گا، لیکن بطور انعام کے سپہ سالار اعلان کرتا ہے کہ جو فلاں کو یا کسی ایک کو قتل کرے گا تو اس کا جو سامان ہے وہ اس کو ملے گا۔ اور اس کو فقہاء یوں نقل کرتے ہیں کہ من قتل قتیلا فلہ سلبہ، جو کسی کافر کو قتل کرے تو اس کے لیے اس کا چھینا ہوا مال ہوگا وہ اس کو دے، چاہے وہ گھوڑا ہو، چاہے وہ تلوار ہو، چاہے تیر کمان ہو یا نقد مال جو بھی ہو، تو یہ ایک انعام کا اعلان ہوتا ہے، تو اس کو نفل کہا جاتا ہے، اس کی جمع انفال ہے۔ یا سپہ سالار اپنے بڑے لشکر میں سے کسی چھوٹی جماعت کو کہیں اور بھیجے جنگ کے لیے، جس کو سریہ کہتے ہیں، بڑی جماعت میں سے چھوٹی جماعت کو نکالا اور اس کو کہا کہ تم فلاں علاقے میں جاؤ، فلاں قوم سے لڑو، اور تمہیں وہاں جو مال ملے گا وہ سارا تمہارا پوری جماعت کا، اس کو بھی نفل کہہ دیا جاتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ مال غنیمت میں جو خمس 5واں حصہ نکالا جاتا ہے، اس 5ویں حصے میں سے امیر و سپہ سالار اپنی ثوابدید پر کسی ایک شریک جنگ کو بطور انعام میں کچھ رقم دے دے یا کوئی چیز دے دے، تو اس کو بھی فقہاء نفل سے تعبیر کرتے ہیں۔
اب واقعہ یہ ہوا تھا کہ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا اور رمضان المبارک کا مہینہ تھا. اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے چند آیات کے بعد آئے گی، اس موقع پہ اس کو عرض کروں گا. غنیمت میں جب یہ بدر میں غنیمت حاصل ہو گئی، فتح ہو گئی، دشمن کو شکست ہو گئی، تو ایک روایت کے مطابق صحابہ کرام میں 3 جماعتیں بن گئی تھیں. ایک جماعت وہ تھی جس نے دشمن کا تعاقب کیا، دشمن تو بھاگ رہا تھا. ایک جماعت وہ تھی جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پہرا دے رہی تھی کہ آپ پر کوئی چھپا ہوا دشمن حملہ نہ کر سکے. اور تیسری جماعت وہ تھی جس نے مال غنیمت کو جمع کرنا شروع کیا، جو میدان میں بکھرا پڑا تھا اس کو جمع کر رہی تھی. ان 3 جماعت کے حضرات کے آپس میں رائے کا اختلاف ہوا. جو جماعت دشمن کے تعاقب میں گئی اس نے کہا کہ یہ جتنی غنیمت ہے یہ ہمارا حق ہے، اس لیے کہ دشمن کا پیچھا تو ہم لوگوں نے کیا، یہ ہمیں ملنی چاہیے تھی. جس جماعت نے آپ علیہ السلام کی پہرےداری کی، آپ کو تحفظ فراہم کیا، اس نے کہا کہ چونکہ پیغمبر کی ذات کی حفاظت بہت عظیم ذمہ داری تھی اور آپ کا دشمن سے بچانا یہ بہت بڑا فریضہ تھا، ہم وہ ادا کر رہے تھے، اس سے ہمارا حق ہے. تیسری نے کہا کہ غنیمت ہم نے جمع کی، ہمارا حق. جب پیغمبر کے سامنے یہ رائے آئی، انہوں نے آ کر پوچھا کہ یہ انفال کس کا حق ہے، تو اللہ نے اس پہ آیت اتاری، فرمایا کہ یسألونک عن الانفال، اے نبی یہ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو جواب میں کیا آیا؟ قل الانفال للہ والرسول، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جتنی غنیمتیں ہیں سب اللہ کی ہیں اور اس کے رسول کی ہیں. یعنی اس میں مکمل اللہ کو اختیار ہے، اللہ جو چاہے فیصلہ کرے. اور رسول کی ہے مطلب یہ ہے کہ رسول کو جو اللہ حکم دیں گے وہ اس کو نافذ کرنے کے پابند ہوں گے، اس کو نافذ کریں کہ اس مال کو ایسے اور ایسے تقسیم کریں. تم لوگوں کا فی الحال اس میں کوئی حق نہیں ہے. تینوں جماعتوں کا تمہارا کوئی حق نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کو اختیار ہے. جب صحابہ کرام نے یہ بات سن لی تو سب بالکل مطمئن ہو گئے، ٹھیک ہے جو اللہ اور رسول کا حکم ہم اس پہ راضی ہیں. صحابہ کی جماعت ہی ایسی تھی، ان کے سامنے اللہ اور رسول کا حکم آ جاتا تھا تو اسے سر منہ انحراف نہیں کرتے تھے. حالانکہ دل میں خواہش ہو رہی تھی کہ مال ہمیں مل جائے اور کچھ غربت بھی تھی، ضرورت بھی تھی، لیکن جب آ گیا کہ الانفال للہ والرسول تو بالکل دل صاف ہو گیا، مطمئن ہو کے الگ ہو کے بیٹھ. جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ صحابہ کو اب اس غنیمت سے کوئی دلی تعلق نہیں رہا تو چند آیتوں کے بعد جہاں 10واں سپارہ شروع ہو رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ، کہ جان لو جو تم کو غنیمت ملی ہے اس پہ 5واں حصہ تو اللہ کا ہے. اس کے چند مصارف ذکر کر دیے کہ اس جگہ پہ اس کو خرچ کرنا، اور جو بقیہ 4 خمس ہیں، 4/5 حصے ہیں، وہ ان لڑنے والے شرکائے جنگ میں تقسیم ہو گئے. تو وہ مال پر ان میں تقسیم ہو گیا، آپ نے برابر اس کو تقسیم بھی کر دیا اس آیت کے بعد. اب جو شروع میں عرض کر رہا تھا کہ 3 لفظ استعمال ہونے، ایک تو نفل، اس کی شرح میں نے ذکر کر دی، دوسرا غنیمت. غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے جو دشمن سے لڑ کر اور قہرن حاصل کیا جائے، دشمن کو مار کر اس پہ غلبہ حاصل کر کے اس سے چھینا جائے، اس مال کو غنیمت کہتے ہیں. اور فقہاء اور مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا کے اندر اموال میں سب سے زیادہ پاکیزہ مال، جس کو اطیب المکاسب کہتے ہیں یا اطیب الاموال کہا جاتا ہے، وہ یہ مال غنیمت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو خاندان کے لوگ ہیں، سادات جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے لیے زکوٰۃ کو تو حرام اور منع قرار دیا، وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے، لیکن مال غنیمت کے خمس میں ان کا خاص حصہ رکھا گیا. فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، کہ یہ خمس جو ہے اللہ کا ہے، برائے تبرک اللہ کا نام ذکر کر دیا. ساری دنیا اللہ کی ہے، اللہ تو سب کا مالک ہے، لیکن تبرک کے لیے، برکت کے لیے اس سلسلے کے اندر اللہ کا نام بھی ذکر کر دیا. وَلِلرَّسُولِ اللہ کے رسول کا ہے، وَلِذِي الْقُرْبَىٰ اور پیغمبر کے قرابت داروں کا. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میری اولاد پر یہ جو زکوٰۃ کا مال حرام کیوں ہے کہ لوگوں کے مالوں کی گندگی ہے. یہ ایک مال کا گند ہے جس کو نکال کر بقیہ مال کو پاک کیا جاتا ہے. جو لوگ زکوٰۃ پوری نہیں دیتے تو ان کا وہ مال گندا رہتا ہے، وہ پاک نہیں ہوتا. اور جو زکوٰۃ کا حساب کر کے پورا نکال دیتے ہیں تو اس نکالنے سے ان کا پیچھے جو باقی مال ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، پاک و صاف ہو جاتا ہے. اب جو یہ اوساخ الناس کہتے ہیں، لوگوں کے اموال کی گندگی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو قرابت دار ہیں یہ ان کے شایع نشان نہیں تھی،
اس لیے پیغمبر کے لیے بھی زکوٰۃ کا استعمال حلال نہیں تھا، صدقے کا استعمال حلال نہیں تھا، اور ان کے قرابت داروں کے لیے بھی یہ حلال نہیں۔ تو آج بھی آل رسول جو سادات ہیں وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں، چاہے ان کے پاس مال نہ ہو، چاہے وہ صاحب حساب نہ ہو، لیکن غنیمت کے خمس میں ان کو حصہ دیا گیا۔ یہاں تو یہ کہا گیا کہ لوگوں کے اموال کی گندگی ہے، تم کو دینا مناسب نہیں ہے، لیکن غنیمت جو اطیب المقاصد، اطیب الاموال ہے، اس میں ان کو حصہ دیا گیا، اور ان کا خاص حصہ خمس میں رکھا گیا، 5واں حصہ سب سے پہلے نکالا جاتا ہے۔ سب سے پہلے 5واں حصہ نکال کر پھر بقیہ 4 اخماس کو غانمین میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تیسرا لفظ جو ہے مال فی۔ فی کا اطلاق اس مال پر ہوتا ہے جو دشمن سے بغیر لڑے حاصل ہو جائے۔ مثلا دشمن سے لڑنے کے لیے پہنچے، وہ آمادہ نہیں ہوا، اس نے صلح کر لی اور مال دینے پر آمادہ ہو گیا، یا وہ مسلمانوں کے آنے کا سن کر اپنی جگہ چھوڑ کر فرار ہو گیا، وہ مال مسلمانوں کو حاصل ہو گیا بغیر لڑے، تو اس مال کو مال فی کہا جاتا ہے۔ مال فی کا ضابطہ یہ ہے کہ اس مال کو بیت المال میں جمع کر کے مسلمانوں کی مصلحتوں میں خرچ کیا جائے گا، اس کو شرکاء میں تقسیم نہیں کیا جاتا۔ جیسے مال غنیمت ہے، اس میں تو تقسیم کا ضابطہ آ گیا کہ اس کے 5 حصے کرنے ہیں، ایک حصہ اللہ، اس کے رسول، قرابت داروں اور یتیموں مسکینوں کے لیے، اور بقیہ 4 اخماس جو ہیں وہ ان لڑنے والے حضرات و غانمین میں تقسیم کیے جائیں گے۔ تو مال فی سب کا سب جو ہے وہ اس میں جمع ہو جاتا ہے بیت المال میں، پھر وہاں سے تمام مسلمانوں میں اس کو خرچ کیا جاتا ہے۔ اب آگے اتفاق اور اتحاد کا جو ایک اہم ترین ذریعہ ہے اس کو اللہ ذکر فرما رہے ہیں، کیونکہ رائے کا کچھ اختلاف ہوا تھا، اور اختلاف جو ہے وہ اللہ کی مدد کو اٹھانے والا ہے۔ جب اختلاف انسانوں کے درمیان میں ہوتا ہے تو اللہ کی مدد اور رحمت اڑ جاتی ہے۔ اختلاف بڑی بری چیز ہے۔ اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شب قدر کی تعیین بتلا دی گئی تھی کہ فلاں رمضان کی فلاں رات شب قدر ہے۔ آپ صحابہ کو بتلانے کے لیے نکلے، لیکن 2 حضرات کا آپس میں کچھ اختلاف و جھگڑا ہو رہا تھا، تو آپ کے دل و دماغ سے شب قدر کی تعیین کو اٹھا لیا گیا۔ اب شب قدر کوئی متعین رات نہیں ہے کہ کون سی رات ہوگی، حتیٰ کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ شب قدر پورے سال کی کسی بھی رات میں ہو سکتی ہے، نہ رمضان کے ساتھ خاص ہے، نہ رمضان کے آخر عشرے کے ساتھ خاص ہے، بلکہ سال کے 360-65 دن جتنے بھی ہیں ان میں کوئی بھی ایک رات شب قدر ہو۔ تو اس قول کے مطابق کم سے کم ہر شخص کو چاہیے کہ مغرب، عشاء اور فجر باجماعت پڑھنے کا اہتمام کرے، اس لیے کہ جو شخص ان 3 نمازوں کو باجماعت پڑھے گا اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ جو یہ اہتمام کر لے تو کوئی اب پوری رات عبادت کر رہا ہے، تو اب جو بھی شب قدر ہو اس کو پوری رات عبادت کا ثواب مل جائے۔ لیکن جو دوسرا مشہور قول ہے وہ یہی ہے کہ رمضان کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، تو امتحان کو آسان کر دیا۔ تعین تو اٹھا لی گئی، لیکن ہماری کمزوری کی رعایت رکھی گئی کہ ہم کمزور ہیں، پورا سال رات کو جا کر عبادت نہیں کر سکتے، تو کم سے کم مرتبہ تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخر عشرے کی 5 راتوں میں اہتمام کر لیا جائے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ضرور شب قدر نصیب ہو جائے گی۔ تو اب دیکھیں وہ اختلاف، اس کا اثر کیا ہوا کہ تعین اٹھا لی گئی۔ غزوہ احد میں ایک اختلاف ہوا تھا، وہ اختلاف ہوا تھا کہ جو تیر انداز پہاڑی پہ مقرر کیے گئے تھے وہ 50 حضرات تھے۔ ان کو حکم یہ تھا کہ ہمیں فتح ہو یا شکست ہو تم جگہ چھوڑ کے نہیں آنا، لیکن جب ابتدا میں دشمن کے قدم اکھڑ گئے، بھاگ کھڑا ہوا اور مسلمانوں نے پیچھے شروع کر دیا، تو پر ان 50 لوگوں میں کچھ اختلاف ہوا۔ ان میں سے بعض نے یہ کہا کہ ہمیں تو حکم یہ کہ یہاں سے ہلنا نہیں ہے، لہٰذا یہاں سے ہمیں ہلنا نہیں چاہیے۔ دوسروں نے کہا کہ نہیں، یہ تو جنگ تک کا حکم تھا، اب جنگ تو ختم ہو گئی، ہمیں بھی اتر کے جو ہے وہ مال غنیمت کے جمع کرنے کی جو عبادت کا ثواب ہے حاصل کرنا چاہیے، دشمن کا پیچھا کرنے کا ثواب حاصل کرنا چاہیے۔ اب یہ اختلاف ہوا، حالانکہ یہ اختلاف دنیا داری کے جیسے نہیں ہو رہا تھا، یہ اختلاف بھی برائے آخرت تھا، لیکن اس کا بھی اثر آیا، اور اثر یہ ہوا کہ وہ جیتی ہوئی بازی ہزیمت کا شکار ہوئی۔ اس میں 70 صحابہ شہید ہوئے، پیغمبر خود زخمی ہوئے، آپ کا خون مبارک وہ بھی بہا، سر مبارک پر زخم بھی آیا، دانت مبارک بھی شہید ہوا، گڑھے کے اندر بیہوش ہو کر بھی گرے، اور آپ نے بھی فرمایا وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کے خون کو بہائے، جو قوم اور قبیلہ اپنے نبی کے خون کو بہائے وہ کیسے فلاح پا سکتے، کامیاب کیسے ہو سکتے۔ تو بہرحال وہ اختلاف ہوا، اس کا اثر آیا۔ اس لیے اختلاف سے بچنے کا اہتمام کیا جائے۔ آج گھر گھر یہ اختلاف کی لعنت ہمارے مسلط ہو چکی ہے، میاں بیوی کا اختلاف، اولاد ماں باپ کا اختلاف، 2 بھائیوں کا اختلاف، خاندان کا اختلاف، معاشرے میں اختلاف، معمولی باتوں پر اختلاف۔
اور ہم اس اختلاف کی وجہ سے کتنی بڑی بڑی نعمتوں اور رحمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اب اس اختلاف کو ختم کر کے اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کے لیے بنیاد کیا ہے؟ یہاں دو باتیں بیان کی، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ۔ نمبر ایک کام تو یہ کرو کہ تقوی اختیار کرو، خوف خدا۔ خوف خدا جب آئے گا اختلاف ختم ہو جائے گا، پھر اتفاق آئے گا۔ جب خوف خدا نہیں ہوتا تو پھر اختلاف آتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنے آپس کے معاملات کی اصلاح کرو، آپس کے اختلافات کو، ناچاقیوں کو، اور جو دلوں میں رنجشیں ہیں ان سب کو ختم کرو، ان کی اصلاح کرو، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانو۔ اگر تم مومن ہو، اگر ایمان والے ہو تو اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو۔ اب یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ایک ڈر ہوتا ہے جان اور مال کے خوف کی وجہ سے، اور ایک ڈر ہوتا ہے عظمت و جلالت شان کی وجہ سے۔ جیسے دیکھیں دنیا کے اندر ایک ڈر اور خوف جو ہے وہ اولاد کو باپ کا ہوتا ہے، یا خاندان کے چھوٹے کو خاندان کے بڑے سے ہوتا ہے۔ ایک ڈر اور خوف چور اور ڈاکو کا ہوتا ہے، ایک ڈر اور خوف سانپ اور بچھو اور درندوں، شیر اور چیتے سے ہوتا ہے۔ ہر ڈر میں ایک فرق ہے۔ اولاد کو باپ سے جو ڈر و خوف ہے وہ چور اور ڈاکو کے ڈر و خوف کی طرح نہیں ہے، وہ ایک عظمت کا خوف ہے۔ چھوٹے کو بڑوں سے جو ایک ڈر ہے وہ ایک عظمت کی وجہ سے، ادب و احترام کی وجہ سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جو ڈرنے کا حکم ہے وہ بھی اسی قبیل کا ہے کہ اللہ کی عظمت و محبت کا خیال کرو، اللہ کی عظمت و محبت کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے اس سے ڈرو، ورنہ خود اللہ کی ذات کو ڈرنے کی چیز نہیں، ہاں اللہ کا جو عذاب ہے، اللہ کی جو سزا ہے وہ ڈرنے کی چیز۔ اس کی بعض مفسرین نے تو فاتقوا اللہ اس عبارت کے تحت ایک لفظ مقدر نکالا ہے، فاتقوا عقاب اللہ، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ اللہ کی ذات ڈرنے کی چیز نہیں، اللہ کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ اور اللہ کی ذات سے جو ڈر ہے وہ اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کی جلالت شان کی وجہ سے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ ان دو آیتوں میں مومنوں کی چند صفات کا تذکرہ ہے۔ ہر مومن کو چاہیے کہ وہ ان صفات پہ غور کرے اور پھر اپنا جائزہ لے، اپنا محاسبہ کرے، کیا میرے اندر یہ صفات موجود ہیں جو اللہ یہاں بیان فرمائے؟ اور اس کے بعد آنے والی آیت کے اندر ایسے مومنوں کے لیے آخرت میں اللہ ان صفات کی وجہ سے کیا انعامات ان کو عطا کرے گا، کیا ان کا مقام و مرتبہ ہوگا، اس کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ بے شک مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، ان پر اللہ کی عظمت و محبت کا ایک اثر قائم ہو جاتا ہے، اور اس اثر کی وجہ سے پھر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا بڑا ڈر و خوف ہے، لیکن وہ سود بھی لے رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، اور جو ہے وہ رشوت بھی لے رہے ہیں، اور قطع تعلق بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی چھوڑ رہے ہیں، ملاوٹ بھی کر رہے ہیں، ساری دنیا جہاں کے گناہ کر رہے ہیں، ہمیں اللہ سے بڑا ڈر ہے۔ اگر اللہ کا ڈر ہے تو پھر زندگیوں کے اندر اللہ کے احکام کی نافرمانی کیسے ہو رہی؟ اگر ڈر ہوتا حقیقی تو اللہ کے احکام کی نافرمانی نہ ہوتی، ان کی مکمل اطاعت ہوتی۔ تو جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ نمبر ایک صفت تو یہ، کیا ہماری حالت ایسی ہے؟ اگر کوئی آدمی غصے میں ہو اور ہم کہیں کہ اللہ سے ڈرو، ایسا نہ کرو، کیا اس کا غصہ ختم ہو جاتا ہے؟ یا اگر کوئی شخص ملاوٹ کر کے کوئی چیز بیچ رہا ہے، ہم کہیں اللہ سے ڈرو، ایسا نہ کرو، کیا وہ اس ملاوٹ کو چھوڑ رہا ہے؟ اگر نہیں چھوڑا تو اپنے ایمان کی فکر کرے، اس کا ایمان کمزور ہے، ایمان اس کا کامل ہوتا ہے، ایسا نہ کرتا۔ نمبر دو، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ایمان ایک نور، ایک روشنی ہے، اور تلاوت اور اعمال اس نور اور روشنی کے لیے بمنزلہ تیل کے ہیں۔ جب تیل چراغ کے اندر پڑتا ہے تو اس کی روشنی بڑھتی ہے، تو ایمان کی روشنی بھی طاعات سے، نیکیوں سے بڑھتی ہے، نافرمانیوں سے گھٹتی ہے، اس میں کمی آتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ مومن ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مومن کے اندر دو حیثیتیں ہیں،
اگر اس اعتبار سے کوئی کہے کہ میں اللہ پر، اللہ کے رسول پر، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے انبیاء پر، اچھی ہوئی تقدیر پر، یوم آخر پر ایمان رکھتا ہوں تو میں مومن ہوں۔ اور اگر اس حیثیت سے دیکھا جائے کہ میرا ایمان یہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے اور میرے سارے اعمال یہ قابل قبول ہیں، تو مجھے اپنے آپ کو مومن کہنا بڑا مشکل ہے۔ مجھے کیا پتہ کہ میرا حال کیا ہو۔ یہ ڈر و خوف، اللہ کی عظمت دیکھیے۔ حالانکہ حسن بصری رحمہ اللہ بہت بڑے خطیب تھے، ان کی تقریروں سے سینکڑوں ہزاروں لوگ وہ توبہ طائب ہوئے اور انہوں نے اپنی زندگی کا انقلاب محسوس کیا۔ مشہور تابعین ہیں، 70 سے زیادہ صحابہ سے ملاقات کی ہے، اور حال یہ ہے کہ کہہ رہے مجھے یہ پتہ نہیں کہ میرے ساری چیزیں قبول بھی ہیں نہیں، میرا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول بھی ہے نہیں، ان ظاہری چیزوں کے اعتبار سے مومن ہوں، کہوں گا ہاں مومن ہوں، ایمان رکھتا ہوں۔ تو اصل یہ فکر بھی ہونی چاہیے، ڈر و خوف بھی ہونا چاہیے۔ لیکن ڈر اور خوف جو انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرے وہ بیماری ہے۔ وہ ڈر اور خوف جو اللہ کی نافرمانی سے روکے وہ نعمت ہے۔ تو ڈر و خوف اتنا ہونا چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی سے وہ رک جائے، لیکن ڈر و خوف اتنا ہو کہ پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا، ہم تو برباد ہو گئے، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتے ہیں۔ حدیث قدسی انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ اگر مجھ سے مہربانی، عفو اور رحمت کا وہ امیدوار ہے تو میں اس کو معاف کر دوں گا، اور اگر مجھ سے وہ مایوس ہے تو میں اس کو ایسے ہی چھوڑ دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ تو اس کی ڈر و خوف وہ ہو کہ جو انسان کو نافرمانی سے روکے، مایوس نہ کرے۔ مایوسی بھی کفر ہے۔ انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ فرماتا ہے سوائے کافر کے کوئی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ تو جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اب ایمان تو جب بڑھے کہ ہم آیتوں کو سمجھے بھی، ہمارے سامنے آیتیں پڑھی جا رہی ہیں ہم سمجھ ہی نہیں رہے، اس کا معنی مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کو سن کر زندگی میں انقلاب نہیں آ رہا، تو اس صفت کو بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 3 صفت یہ ہے کہ وعلی ربک، اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بھروسے کا مطلب یہ نہیں دنیا کے سارے اسباب کو چھوڑ کر مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں یا گوشے میں بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ رازق ہے، مالک ہے، ہمیں سب کچھ دیتا رہے۔ یہ توکل کا مفہوم نہیں۔ توکل کا مفہوم یہ ہے کہ تمام جائز ذرائع اور اسباب کو اختیار کرے، پوری محنت کرے، اور اس کے بعد اس کا نتیجہ اللہ کے حوالے کرے اور کہے کہ ان اسباب میں کوئی تاثیر نہیں، اصل دینے والا اللہ ہے، مجھے اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے لہٰذا میں نے یہ کر لیا، اب مجھے اس کے نتیجے میں ثمرہ ملے گا نہیں ملے گا وہ اللہ جانتا ہے، اپنی کوشش کر لیں۔ جیسے دنیا کے معاملے میں انسان کرتا ہے، گھر بیٹھ کر مال کے آنے کا انتظار نہیں کرتا، کوشش کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، اور کچھ نہ کوشش کرنے کے بعد اپنے لیے وسائل حاصل کرنے کا اہتمام کرتا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے۔ اس حدیث میں بھی حکم ہے کہ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، رزق کی طلب میں اچھے طریقے سے کوشش کرو، حدود میں رہ کر کوشش کرو، یہ حکم ہے۔ تو کوئی اس کو چھوڑ کر بیٹھا گیا میں متوکل ہوں، میں توکل کرتا ہوں، یہ غلط بات ہے۔ اسباب کو اختیار کر کے نتیجہ مسبب الاسباب کے حوالے کرنے کا نام توکل ہے۔ تو صفت تیسری یہ ہے مومنوں کی کہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ چوتھی صفت الذین یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اس میں جماعت بھی آ گئی، تمام حقوق و آداب و سنن کی رعایت بھی آ گئی، اہتمام بھی آ گیا کہ نماز کو چھوڑتے نہیں کہ صبح کی نماز نہیں پڑھی، عصر کی پڑھ لی، عشاء کی نہیں پڑھی اور ظہر کی پڑھ لی، بلکہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، باجماعت پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کے حقوق ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ ہے اقامت صلاۃ۔ اور آخری سے ذکر فرمائی کہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں وہ خرچ بھی اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اور غرباء، فقراء، مساکین پر مال کو خرچ بھی کرتے ہیں، جو مال کے حقوق ہیں ان کو بھی ادا کرتے ہیں۔ اب یہ 5 صفات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ہو تو دل لرز جائے، اللہ کی آیات پڑھی جائیں تو ایمان میں اضافہ ہو جائے، پروردگار پر بھروسہ کریں، نماز کو قائم کریں اور انفاق فی سبیل اللہ کریں۔ یہ 5 صفات جمع ہو جائیں گی۔ ابھی جو 5 صفات ہیں ان کے اندر ان کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، اور ہر حصے کے بدلے میں ایک نتیجہ اس کو مل رہا ہے۔ ایک تو وہ صفات ہیں جن کا تعلق انسان کے قلب سے، دل سے ہے۔ مثلا دیکھیے کہ اللہ کا جب ذکر کیا جائے تو دل ان کے لرز جاتے ہیں، جب آیتیں پڑھ جاتی ہیں ایمان بڑھ جاتا ہے، یہ وہ قلبی اعمال ہے، اس میں اپنے پروردگار کے اوپر وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ سارے اعمال وہ ہیں جو قلب سے متعلق ہیں۔ ان پر ان کو کیا ملے گا؟ فرمایا کہ ان کو اونچے اونچے مرتبے ملیں گے،
اللہ کے یہاں ان کو جنت کے اونچے درجات ملیں گے۔ پھر اقامت صلاۃ جو ہے یہ وہ عمل ہے جو انسان کے جسم سے تعلق رکھتا ہے۔ نماز انسان پڑھتا ہے اعضاء و جوارح سے، اس میں حرکت ہوتی ہے، اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ مغفرت ملے گی۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اس کا تعلق انسان کے مال سے ہے۔ تو کچھ صفات دل سے متعلق ہیں، کچھ جسم سے اور کچھ مال سے۔ جو مال سے متعلق ہیں ان پر نتیجہ مرتب ہو رہا ہے رزق کریم، اللہ عمدہ بہترین جنت کی روزی اس کو عطا کرے۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم مغفرۃ ورزق کریم، یہی لوگ پکے مومن ہیں جن کے اندر 5 صفات ہوں۔ اللہ فرمانے پکے سچے مومن ہیں، ان کے لیے اونچے اونچے درجات ہیں ان کے پروردگار کے پاس، اور مغفرت ہے اور عمدہ بہترین روزی ہے۔ اللہ ان تمام صفات کو ہمارے اندر پیدا فرمائے اور ان صفات کے جو نتائج ہیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم آنس محشرنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم انفعنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا، وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار، وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین، واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا۔ وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔